جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم فرما دو، لا اسألکم میں تم سے سوال نہیں کرتا، علیہ اجراً اس پر کسی طرح کے معاوضے اور کسی طرح کے اجر کا، الا المودۃ فی القربى مگر یہ کہ تم میری قرابت داروں، میرے رشتہ داروں اور میرے اہل بیت سے محبت کرنا۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ دین کا جو فریضہ سر انجام دیا، جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ذمے جو کام لگایا، آپ نے من و عن بدرجہ اتم اور کما حق اس فریضے کو سر انجام دیا۔ صحابہ کرام میں سے کچھ انصار صحابہ نے یہ سوچا، کیونکہ آپ دن رات اسلام کی ترویج و اشاعت اور تبلیغ دین میں صرف کرتے ہیں، تو کچھ نہ کچھ آپ کی مالی معاونت بھی کی جائے۔ تو انہوں نے کچھ تحائف وغیرہ لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت مبارکہ نازل فرما دی کہ لا اسألکم علیہ اجرا، مجھے اس پر کسی طرح کے کوئی معاوضے کی کوئی حاجت نہیں ہے، اور نہ میں اس کا تم سے سوال کرتا ہوں۔ جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے، دل سے جو نکلتی ہے بات اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ جو بات دل سے نکلتی ہے اور بغیر کسی لالچ اور بغیر کسی غرض سے نکلتی ہے، وہ تاثیر کا تیر بن کر دلوں میں ترازو ہو جاتی ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کا یہی طریقہ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ اور میں جانتے ہیں، قرآن پاک کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم۔ فرعون کو جب یہ پتہ چلا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیرے تخت کو الٹ کر رکھ دے گا، اس نے کہا میں بچہ پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا۔ 70,000 بچوں کو اس نے قتل کروایا، 90,000 اس نے حمل گروائے، اس وجہ سے کہ کوئی بچہ جب آئے گا تو پھر میرے تخت کو الٹ دے گا۔ لیکن اللہ کی شان، حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ واقعہ لمبا ہے، میں اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی والدہ کو فرمائی کہ اس کو صندوق میں بند کرو، اس کے اوپر ایک سوراخ بناؤ اور اس کو دریائے نیل کے حوالے کر کے پھر ہماری قدرت کے تماشے دیکھو۔ انہوں نے ایسے ہی کیا۔ موسیٰ علیہ السلام شیر گارگی کا وقت ہے، چھوٹے ہیں، بچے ہیں، صندوق کے اندر رکھا، دریائے نیل کی لہروں کے حوالے کر دیا۔ بہن سے رہا نہ گیا، صندوق کے ساتھ ساتھ دوڑ رہی ہیں۔ جب صندوق نیچے جاتا ہے بہن کا دل بھی ڈوب جاتا ہے، اور صندوق جب سطح آب پر آتا ہے دکھیاری بہن کا دل بھی باغ باغ ہو جاتا ہے۔ اللہ کی شان، پانی کے رخ کو اس طرف پھیر دیا جس طرف فرعون کے محلات تھے۔ فرعون اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا، دریا کی لہروں اور موجوں سے لطف اندوز ہو رہا تھا، اولاد نہیں تھی۔ دیکھا اچانک ایک صندوق آ رہا ہے، فوراً غوطہ خوروں کو حکم دیا، پکڑا، دیکھا چھوٹا سا بچہ ہے چاند جیسا۔ بیوی نے کہا، آسیہ جن کا نام ہے، ان کو بھی قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا، کہا یہ بچہ بہت پیارا ہے، ہمارے ہاں اولاد نہیں ہے، یہ بچہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ بیوی نے کیا کہا؟ یہ بچہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ فرعون نے نہیں کہا یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ بیوی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد میں ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ اولاد، علماء کہتے ہیں
کہ اللہ کے نبی سے کی گئی محبت کبھی رائیگاں نہیں جاتی۔ یہ محبتیں رائیگاں اگر فرعون بھی کہہ دیتا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اللہ یہ نہ دیکھتا کہ خدائی کا دعویٰ کیا ہوا ہے، اللہ اپنے نبی کی محبت کے صدقے ایمان دے دیتا، لیکن اس نے نہیں کہا، اس کے نصیب مقدر میں نہیں تھا۔ خیر، بچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں دودھ نہیں پی رہے ہیں، دائیاں آتی ہیں دودھ سے انکار کر دیتے ہیں۔ بہن پہنچ گئی، کہا کہ میری نظر میں ایک دائی ہے، اس کا دودھ بچے بڑی رغبت سے پیتے ہیں، اگر تم کہو تو، کہا لے آؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اپنی ماں آئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دودھ نوش فرما لیا۔ یہ ظاہر کیا کہ ہم اللہ کے نبی ہیں، جس منصب نبوت پر ہمارے رب نے ہمیں فائز کر کے جو فریضہ ہمیں دیا ہے وہ انجام دیں گے۔ اجر کس سے لیں گے؟ اللہ سے لیں گے۔ دنیا والوں، کل فرعون یہ نہ کہے میرے سامنے کھڑے ہو کر بات کرتے ہو، میرے رزق پر پلے ہو۔ کہا کہ وہ نوبت نہیں آئے گی، جب فرعون یہ بات کرے گا تو کہوں گا میاں گھر میں تمہارے پلا ہوں لیکن دودھ اپنی ماں کا ہی پیا ہے۔ تو یہ انبیاء کا طریقہ ہے، جب کسی کو واعظ و نصیحت کی باتیں بتائی جائیں، قرآن و سنت سکھائی جائے، تبلیغ دین کی جائے، تو پھر اس میں لالچ اگر ہو، اس میں اگر دنیاوی غرض شامل ہو جائے تو پھر یہ الفاظ ایک تتلیوں کی طرح رنگ بکھیرتے ہوئے اڑ تو جاتے ہیں لیکن دل میں پیوست نہیں ہوتے۔ پھر جب اس طرح کے جو الفاظ ہوتے ہیں پھر لوگ اس پر عمل بھی نہیں کرتے۔ آج اس چیز کا فقدان ہے۔ تو خیر، خاص طور پر دین کی دعوت، دین کا عمل، لوگوں کو دین کی باتیں بتانا، واعظ و نصیحت کرنا، تبلیغ کرنا، اس میں للہیت کا ہونا ضروری، یہ شرط ہے، ورنہ لوگ عمل نہیں کریں گے، لوگ بات مانیں گے نہیں۔ اس چیز کا فقدان ہے۔ اللہ ہم سب کو بے غرض ہو کر لوگوں کو دین سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا، مجھے کسی طرح کے اجر کی، کسی طرح کی اجرت کی تمہیں مجھے حاجت نہیں ہے، میں تم سے سوال نہیں کرتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، فرمایا مجھے کوئی حاجت نہیں ہے الا المودۃ فی القربى، ہاں یہ ہے کہ میری اہل بیت سے تم محبت کرنا۔ سوال یہ ہے کہ جب نہیں چاہیے تو پھر اہل بیت سے محبت کا بھی نہ فرماتے۔ اس پر علماء اور مفسرین نے بڑی پیاری بات فرمائی، فرمایا کہ نبی کے اہل بیت سے محبت یہ نبی کی ضرورت نہیں ہے، نبی کی ضرورت یہ امت کی ضرورت ہے۔ یہ کس کی ضرورت ہے؟ یہ امت کی ضرورت ہے۔ فرمایا اگر کچھ کرنا چاہتے ہو تو خود اپنے لیے ہی کچھ کرو، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، تو اپنا ہی بن۔ تو میرے اہل بیت سے محبت کرے گا تیرا ایمان کامل ہوگا، میرے اہل بیت سے تو محبت کرے گا اللہ تمہیں جنت دے گا۔ تو فرمایا میرے اہل بیت سے محبت کرو تاکہ تمہارا اپنا ہی کچھ بنے۔ تو فرمایا کہ الا المودۃ فی القربى۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اہل بیت کون ہیں جن سے محبت کا قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے بزبان نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم ارشاد فرمایا، اور کثیر احادیث اس عنوان سے وارد ہوئیں۔ تو اہل بیت کون ہیں؟ اہل بیت کون کون ہیں یہ بھی سماعت فرما لیں۔ اہل بیت میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں، جس میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی طرح آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی پھپھی جان حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ کی تمام ازواج مطہرات اور آپ کے نواسے نواسیاں، یہ سب اہل بیت میں شامل ہیں۔
اور خاص طور پر اچھا اس عنوان سے یاد رکھنے کے لیے، کیونکہ یہ بھی ایک لوگوں کے ذہن میں سوال ہوتا ہے اہل بیت سے محبت کرو، اہل بیت سے محبت کرو، تو اہل بیت کون ہیں؟ تو یاد رکھنے کے لیے ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ اہل بیت کو ہم 3 طرح کی کیٹیگریز کے اندر ڈیوائیڈ کرتے ہیں سمجھنے کے لیے۔ ایک اہل بیت نسبی، جس میں حضرت جناب عبد المطلب کی اولاد، اور اہل بیت سکنہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، اور اہل بیت ولادت جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد، آپ کے نواسے نواسیاں اور آگے چلنے والی اولاد ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ہمارے ہاں جب بھی کسی کی نسل آگے چلتی ہے تو کس سے چلتی ہے؟ بیٹے سے چلتی ہے، بیٹے سے نسل چلتی ہے نا آگے۔ لیکن یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے کہ آپ کی نسل جو چلی آپ کی بیٹی سے چلی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سے آگے ان سے نسل چلی۔ تو یہ خاص ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ خاص ہے کہ آپ کی نسل آپ کی بیٹی سے چلی اور آپ کی آل کہلائی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے روز سارے رشتے ختم ہو جائیں گے، میرا رشتہ، میرے رشتہ داروں کا رشتہ مجھ سے ختم نہیں ہوگا۔ ان اہل بیت میں خاص طور پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ اہل بیت میں بھی خاص طور پر ان کو امتیازی حیثیت حاصل ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کثیر احادیث ان کے فضائل و مناقب پر مبنی ہیں۔ حسنین کریمین ہم سب جانتے ہیں، اور چونکہ ہم نے شروع میں یہ بات کی کہ ان سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کو کامل بناتا ہے، اور ان سے محبت کے بغیر ہمارا ایمان کامل نہیں ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ رات کو ان کو کوئی کام پڑ گیا، کوئی حاجت، کہتے ہیں فی بعض الحاجہ، کسی حاجت کے تحت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونا چاہا، میں آیا۔ اچھا، صحابہ کرام کا طریقہ کار ہوتا تھا کہ یہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما ہوتے تو یہ دروازے پر دستک نہیں دیتے تھے، دروازے پر دستک نہیں دیتے تھے۔ اچھا، کبھی بہت ناگزیر ہو جاتا، حالات ایسے ہوتے، کوئی بہت ایمرجنسی ہوتی، تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الادب المفرد کے اندر لکھا کہ تکرہ ابواب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالاظافر، اگر بہت ضروری ہوتا تو ہاتھوں کی انگلیوں کے پوروں کے ساتھ۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شرح شفا کے اندر لکھا کہ ضرباً خفیفاً دکن لطیفاً تعظیماً و تکریماً و تشریفاً، یہ تعظیم و تکریم کے ساتھ کہ پورے ہاتھ کے ساتھ دروازہ بجائے تو دھمک پیدا ہوتی ہے، اور اندر جو بندہ موجود ہو اس کو تکلیف ہوتی ہے، تو فرمایا کہ ایسے دستک دیا کرتے تھے۔ اور جیسے کسی نے وہ کہا نا، مشہور ایک شاعر ہے ساغر صدیقی، اس نے کہا کہ میں نے پلکوں سے درے یار پہ دستک دی ہے۔ کیا کہا تھا؟ کہ میں نے پلکوں سے درے یار پہ دستک دی ہے، میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں۔ تو اس نے تو ایک شاعرانہ انداز میں کہا، لیکن صحابہ کرام نے عمل کر کے دکھایا کہ ہم اپنے محبوب کو دروازہ بجا کر تکلیف نہیں دیتے۔ خیر، دروازہ بجایا، اندر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، آپ نے ایک چادر اوڑھ رکھی تھی، جو انہوں نے بات کرنی تھی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو حاجت پوری کرنی تھی کی۔ حضرت
اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ چادر کے اندر جو ہے کوئی چیز ہل رہی ہے، تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ تو بجائے جواب دینے کے فکشفہ، آپ نے چادر کو کھول دیا۔ الحسن والحسین علی ورقیہ، حضرت امام حسن ایک طرف لپٹے ہوئے تھے اور ایک طرف امام حسین لپٹے ہوئے تھے۔ ارشاد فرمایا، عرض کی میرے مالک اے اللہ، یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، یا اللہ تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت کر۔ تو ان سے محبت کا حکم کون دے رہا ہے؟ اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب سر رسول، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابی تھے، ان کا گھر مسجد نبوی سے تھوڑا فاصلے پر تھا۔ شام کو نماز پڑھنے کے لیے اس وجہ سے نہیں آ سکتے تھے کہ والدہ بوڑھی تھی، ان کی خدمت آڑے آتی تھی، رات بجلی تو ہوتی نہیں تھی، اندھیرا ہو جاتا تھا، والدہ کہتی تھی میرے پاس کوئی بھی نہیں ہے۔ بڑا دل کیا کہ کبھی مغرب اور عشاء جا کر اللہ کے رسول کے پیچھے پڑھوں، ان کی قرات سنوں، دل کو منور کروں۔ ایک ترکیب ذہن میں آئی، کہنے لگے کہ ماں اگر تم مجھے اجازت دے نا تو میں جا کر اللہ کے رسول سے تیرے لیے دعا کرواؤں گا، تیرے لیے بخشش کی دعا کرواؤں گا۔ والدہ نے اجازت دی، کیونکہ صحابہ کرام کا یہ ایمان تھا کہ جو دعا اللہ کے نبی کے زبان حق کے ترجمان سے نکل جائے وہ رد ہوتی۔ اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، کتنا پیارا نقشہ کھینچا ہے اس شعر کے اندر۔ اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ اور اجابت نے، اجابت یعنی قبولیت، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ تو دعائے محمد پانے کے لیے ماں نے کہا ٹھیک ہے جا کر نماز پڑھو۔ آئے، مغرب کی نماز پڑھی، نماز کے بعد بیٹھ گئے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب پڑھی، اس کے بعد اوابین کے نوافل پڑھے، پھر آپ عبادت میں مشغول ہو گئے، اتنے میں عشاء کا ٹائم ہو گیا۔ اب یہ دل میں سوچ رہے ہیں کہ ماں کو کہہ کے آیا تھا کہ ایک نماز وہاں پڑھوں گا، اللہ کے نبی سے ملاقات کر کے دعا کرواؤں گا اور واپس آ جاؤں گا۔ اتنے میں عشاء کا ٹائم ہو گیا، اذان ہوئی، عشاء کی نماز ہوئی۔ نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے کی طرف تشریف لے جانے لگے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ میں تو بڑا بے چین تھا، ماں کو جا کے کیا جواب دوں گا کہ آپ کے لیے دعا کروائی نہیں ہوں، آ گیا ہوں واپس۔ کہتے ہیں میں تیز تیز قدموں سے چلا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر دیکھے کہا من انتا، کون ہے؟ پھر اپنے سوال کا خود ہی جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا حذیفہ، اچھا حذیفہ ہے۔ کہنے لگے قالا، میں نے جواب دیا نعم یا رسول اللہ انا حذیفہ، یا رسول اللہ میں حذیفہ ہوں۔ تو آگے جو بات ارشاد فرمایا کہ غفر اللہ لکا ولأمک یا حذیفہ ما حاجتک، اے حذیفہ اللہ تجھے بھی بخشے، تیری ماں کو بھی بخشے، بتا کیوں آیا ہے؟ ایسے کہتے ہیں کہ کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے ہاتھ کے پھیلنے سے پہلے نہ بھیک آئی ہو۔ ابھی سوال کیا ہی نہیں تھا کہ جواب مل گیا۔ عرض کی یا رسول اللہ میں جس غرض کے لیے آیا تھا وہ دعا تو آپ نے دے دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے حذیفہ پھر سن، ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے پاس ایک ایسا فرشتہ آیا تھا جو اس سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا، خاص اللہ سے اجازت لے کے میرے پاس سلام کے لیے حاضر ہوا تھا، اور اس فرشتے نے مجھے آ کر بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بیٹے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور آپ کی بیٹی فاطمہ یہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ مقام اور یہ مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں پاک اور صاف فرمایا، اہل بیت اطہار اسی لیے ہم کہتے ہیں۔ اور ان کو کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا قرآن کافی نہیں تھا؟ اہل بیت کا بھی فرمایا۔ تو قرآن ایک تھیوری ہے
اور اس کا پریکٹیکل کربلا کی تپتی ہوئی سرزمین پر حسین کا کردار ہے۔ تو قرآن علم ہے اور حسین کا کردار اس میں کیا ہے؟ اس کا عمل ہے۔ اور قرآن اللہ نے نازل کر دیا لیکن اس کو بچایا کس نے؟ حسین نے۔ کیوں؟ کہ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن پر ہی اعتراض ہوتا تھا۔ اچھا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ہم سب جانتے ہیں کہ کس انداز سے ان پر ظلم ہوا اور کس انداز سے انہیں شہید کیا گیا۔ یہ شہادت کا جام کیوں پیا؟ کس لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، قرآن کی خاطر، نماز کی خاطر۔ وہ کیسے؟ یزید جی کہتا تھا ویل للمصلین، اللہ نے فرمایا کہ نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے۔ حالانکہ یہ مقصد یہاں پر یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نمازوں سے بھولے بیٹھے ہیں، لیکن وہ مذاق کے طور پر یوں کہتا تھا۔ تو حسین نے فرمایا کہ نمازیوں کے لیے نہیں ہلاکت ہے، شرابیوں کے لیے ہلاکت ہے، اور آپ نے سر سجدے میں کٹوا کر اس بات کا اعلان کیا قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو، فرمایا کہ سر کٹ جائے لیکن سر اللہ کے سوا کسی کے سامنے جھکے نہ۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، یاد رکھیں کہ تمام صحابہ کرام و اہل بیت، ان سے عقیدت و محبت رکھنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ کہتے ہیں نا اتھاں چپ دی جا ہے الا کوئی نہیں سکتا، جہاں پر کسی بھی ہستی کے نام کے ساتھ صحابی آ جائے۔ کیا آ جائے؟ کوئی بھی ہستی ہو جس کے نام کے ساتھ صحابی آ جائے تو ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ان کے بارے میں زبان درازی کریں۔ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، اور اللہ نے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ان سے جنت کا وعدہ فرما دیا ہے۔ اور اہل بیت کے بارے میں تو خود فرمایا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میرے اہل بیت سے بھی محبت کرو۔ تو جو بھی اہل بیت اور صحابہ ہیں، ہم میں سے کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ کسی بھی حوالے سے ان کے بارے میں کوئی زبان درازی کرے۔ اللہ ہمیں محفوظ صدا رکھنا میرے خدا بے ادبوں سے، اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو۔ اللہ ہمیں با ادب بنائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ہاں ایصال ثواب کا اہتمام کیا جاتا ہے، سبیل لگائی جاتی ہے، اچھی بات ہے، لنگر وغیرہ لوگ پکاتے ہیں، ختم کا اہتمام، دعا کا اہتمام کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ درست ہیں، لیکن خاص طور پر میں آپ کو ایک ایصال ثواب کا بڑا خوبصورت طریقہ بتاؤں گا۔ ہم سب انشاءاللہ مل کر اگر اس پر عمل کریں، ثواب بھی ملے گا اور انشاءاللہ اس کا فائدہ بھی ہوگا، ہمیں بھی ہوگا، ہماری آنے والی نسلوں کو بھی ہوگا۔ کریں گے انشاءاللہ سب۔ کل 13 تاریخ ہے اور 13 تاریخ سے ساون کا مہینہ شروع ہو رہا ہے۔ کون سا مہینہ شروع ہو رہا ہے؟ ساون کا مہینہ۔ اور ہمارے بزرگ بڑے بوڑھے یہاں پر تشریف فرمائے ہیں، ہم نے انہی سے سنا ہے کہ ساون کے مہینے میں اگر کوئی خشک لکڑی بھی زمین پر لگا دی جائے ہری ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی ہے جی، ہمارے ہاں تو یہ بھی مثال دیتے ہیں کہ ساون کے مہینے میں چولہے کے اندر بھی گھاس اگ جاتی ہے۔ تو یہ پودے لگانے کا وقت ہے، درخت لگانے کا ٹائم ہے، بیسٹ ٹائم ہے۔ تمام حضرات نیت کریں انشاءاللہ ہم سب کم از کم ایک درخت ضرور لگائیں گے انشاءاللہ، لگائیں گے۔ اور کسی ایک بزرگ کو کسی نے دیکھا وہ اخروٹ کا پودا لگا رہے ہیں، عمر ہے 80 سال، کہا آپ اس اخروٹ کے پھل تو کھا نہیں سکیں گے، یہ تو 5-10 سال میں جا کر جوان ہوگا اور پھل دے گا، آپ تو دنیا سے چلے جائیں گے۔ تو انہوں نے بڑی پیاری بات کی، انہوں نے کہا کہ جو ہمارے بزرگوں نے اخروٹ لگایا تھا وہ ہم نے کھائے ہیں اور ہم جو لگائیں گے ہماری اولادیں کھائیں گی۔ درخت کی بہت کمی ہے ہمارے ہاں ٹمپریچر کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ یہ نیم کا درخت ہے نا، نیم کا، یہ 55 ڈگری سینٹی گریڈ تک برداشت کرتا ہے اور 10 ڈگری سینٹی گریڈ تک یعنی یہ سردی برداشت کرتا ہے، اور یہ ماحول دوست ہے، رات کو بھی یہ آکسیجن خارج کرتا ہے۔ اسی طرح اور بہت سارے درخت ہیں، پودے ہیں، یہ 500-1000 روپے کا آپ کو پودا ملے گا، بعض اس سے بھی سستے ہیں۔ لگائیں، اپنے صحن میں لگائیں، اپنے گھر میں لگائیں، جہاں پر بھی الاؤڈ ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ درمیان میں کہیں راستے میں لگا دیں، ایسا ظاہر ہے کوئی نہیں کرے گا، لیکن جہاں بھی اجازت ہے ہم میں سے ہر بندے کو درخت ضرور لگانا چاہیے۔ وہ کسی نے کہا نا کہ ہم سب گاڑی چھاؤں میں کھڑی کرنے کے لیے درخت کا سایہ ڈھونڈتے ہیں لیکن درخت لگانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، تو لگائیں گے انشاءاللہ سب درخت۔
کل سے یہ مہم سٹارٹ کریں، ہم سب انشاءاللہ درخت لگائیں۔ ٹائم ہمارا ختم ہو گیا، ایک چیز آخر میں یہ عرض کرتا ہوں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بھی کربلا کا ذکر آتا ہے، ایک چیز کا ذکر نہ کرے تو بات ادھوری رہ جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ پانی۔ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں نا کہ پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں، لمس لب حسین کو ترسا آب خاک پر۔ میں یہ نہیں کہتا کہ حسین پیاسے، اگر وہ چاہتے تو ایک لمحے میں دریائے فرات مچلتا ہوا چھلکتا ہوا آپ کے قدموں کے بوسے لیتا، لیکن کیا ہے؟ پانی کی اہمیت بھی تو بتانی تھی کہ پانی کیا چیز ہے۔ اس پر ہمارا ایک بیان بھی ہوا تھا اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو بار بار ریمائنڈ بھی کرائیں، پانی بہت احتیاط سے استعمال کریں، پانی بہت احتیاط سے بقدر ضرورت استعمال کریں۔ پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کریں، اور اللہ کی نعمتوں کی قدر کی جائے تو اللہ وافر مقدار میں عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔